لڑکی کی شادی کے لیے رشتے آتے ہیں، 3-4 رشتے آئے لیکن سب کے سب واپس چلے جاتے ہیں، رشتہ نہیں ہو رہا، تو ایسے میں لڑکی کے والدین کو لڑکی کو کیا کرنا چاہیے؟ کچھ اس مسئلے کا حل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب ہے، بے شک والدین کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ لڑکا یا لڑکی جو ہے بلوغت کو پہنچے، شادی کے قابل ہو جائیں تو ان کا نکاح کروا دیں، اور خود اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے قرآن مجید کے اندر، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شادی کے سلسلے میں جو ہے والدین جو ہے کوئی کوتاہی نہ کریں، یہ ہو گئی پہلی بات۔ اور دوسری بات اس سلسلے میں یہ آتی ہے کہ جیسے حدیث کے اندر جو الفاظ ہمیں ملتے ہیں کہ لڑکا اگر ہو تو وہ یا لڑکے والے یہ دیکھتے ہیں کہ جس لڑکی کو ہم لے کے آئیں گے کہ لدینہا ولمالہا ولجمالہا ولحسبہا، کہ دینداری اور مال و دولت، خوبصورتی اور حسب و نسب، ان کو جو ہے پیش نظر رکھ کر لوگ رشتہ دیکھتے ہیں، لیکن پیارے نبی حکم دیتے ہیں فظفر بذات الدین، کہ تم دیندار لڑکی کو جو ہے ترجیح دو۔ اور جب لڑکے کی بات آتی ہے صاحب بھائی کہ یعنی لڑکی کے لیے کوئی رشتہ دیکھا جاتا ہے تو پھر پیارے نبی جو ہے اس وقت جو ہمیں حکم دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی یعنی لڑکا اگر تم ڈھونڈ رہے ہو اپنی بیٹی کے لیے تو اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، کہ تم جب اپنی لڑکی کے لیے کوئی رشتہ دیکھو تو اس وقت جو ہے اگر کوئی ایسا شخص جو دیندار ہو اور با اخلاق ہو، ایسی صورت میں جو ہے اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے تم پکا کر دو۔ تو یہ حدیث ہمیں جو ہے ترمذی میں ملتی ہے۔ ان دونوں باتوں کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اس بات کو بھی پیش نظر رکھیں گے جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو 2 باتیں یہاں پہ پیش کر رہے ہیں، اور تیسری بات جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیں جو بات ملتی ہے کہ جب پیارے نبی نے ان سے کہا کہ تم اپنی جو ہے شادی ہے اس مناسبت سے جو ہے مہر دو اور جو ہے ولیمے کے لیے خود اپنی محنت سے جو ہے پیسہ جمع کرو، جہاں پر تیسری صفت آتی ہے خوبی، یعنی دینداری، حسن اخلاق اور خودداری، دوسروں کا محتاج نہ ہو، اور سسرال والوں سے کچھ پیسہ ملے گا تو اسی سے میں مہر نکال کے کچھ دے دوں گا، کچھ پیسہ بچت کر کے جو ہے ولیمہ کر دوں گا، ایسا نہ ہو، بلکہ خود اعتماد و خودداری جس کے اندر ہو۔ تو یہ 3 خوبیاں اگر کسی لڑکے کے اندر ہو، ایسی صورت میں تم جو ہے اپنی بیٹی کو اس کے پاس نکاح کے طور پہ دے دو، تو نکاح میں دو۔ تو یہاں پر 3 خوبیاں جو ہے پیش نظر رکھیں صاحب ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ بہت سارے مناسب لڑکے مل جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ موصوف بہت زیادہ دور اگر چلے جاتے ہیں تو پھر یعنی بہت اونچا معیار دیکھتے، یہ بھی مشکل ہے، اور یعنی کچھ مخصوص جو یہ معیار اپنے پاس جو ہے مقرر کیے جاتے ہیں ان کو نہ دیکھیں، بلکہ یعنی آج اگر کسی کے پاس مالی حالت کچھ کم ہے تو آئندہ انشاءاللہ امید ہے کہ مالی حالت جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ اور پیارے نبی جو بات فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ جو بکریاں چرانے والے بھی جو ہے بڑی بڑی عمارتوں میں جو ہے وہ فخر کریں گے۔ تو صاحب اس بات کو جو ہے یعنی موصوف جو بھی ہیں وہ پیش نظر رکھے کہ اس میں الجھن تو یہ ہے نا کہ یہ جو جتنی باتیں ہیں یہ تو ان افراد کے لیے ہیں جو لڑکی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اب وہ آتے ہیں انکار کر کے چلے جاتے ہیں، یہ تو بیچارے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے نہ انکار ہو رہا ہے نہ کچھ ہو رہا ہے، یہ تو کہتے ہیں کہ یہ ہماری بیٹی ہے، اس کی یہ تعلیم ہے، یہ کچھ ہے، یہ ہماری مالی حالت ہے، یہ جو کچھ بھی ہے وہ معلومات ان کو دیتے وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو ان کا مسئلہ یہ کیا کریں؟ وہ جتنی بھی ہم نصیحتیں یا ہدایات یا گائیڈ لائن جو آپ دے رہے ہیں وہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو آ رہے ہیں۔ جی صاحب، وہی میں موصوف چونکہ لڑکی والے ہیں تو میں دیکھ کر میں موصوف کے سامنے یہ مشورہ دے رہا تھا کہ پہلے تو موصوف استخارہ کر سکتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے، یعنی اپنی بیٹی کے سلسلے میں کون سا رشتہ بہتر ہو سکتا ہے، جیسے اللہم انی استخیرک بعلمک جو ہے اس استخارے کی دعا کریں، پہلی بات 2 رکعت نماز پڑھ کے استخارہ کریں، پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات ہم جو بتا رہے تھے اس سے بھائی کہ یعنی موصوف جو ایسے لڑکے اگر آتے ہیں جو جیسے حدیث میں بتایا گیا کہ دیندار ہے، بااخلاق ہے اور کمانے والا ہے، تو کیا ایسے بھی رشتے واپس چلے جاتے ہیں؟ تو یہ سوال تھوڑا سا جو ان کو پریشان کرنے والا ہو سکتا ہے۔ تو اب اللہ کے دربار میں دعا کرے اور صبر کرے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے حدیث کے اندر جو الفاظ ملتے ہیں کہ دعا قبول ہونے کے 3 طریقے ہوتے ہیں، تو دعا فوراً قبول ہوتی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ جو ہے جو آپ مانگ رہے ہیں اس کا نعمل بدل دیتا ہے، یا پھر آخرت میں اس کا جو ہے بہتر بدل عطا فرماتا ہے۔ تو دعا کرتے رہیں بہتر لڑکا بہتر لڑکے کے ساتھ نکاح وغیرہ ہونے کے لیے، اور جیسے ہم نے کہا کہ استخارہ کر کے بھی جو ہے آپ اللہ کے دربار میں جو گزارش کرے کہ ہو سکتا ہے کہ مسئلہ کچھ لوگ ماننا وہ جو
سورہ یاسین کی آیت ہے نا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے، اس آیت کا وظیفہ بھی بتاتے ہیں. کیا اس طرح کے کوئی وظیفہ آپ کے علم میں ہے کوئی؟ بے شک صاحب یہ جو وظائف ہیں جو آیات احادیث کی روشنی میں جو ہے ان کو پڑھنے کی وجہ سے جو ہے فائدہ ہوتا ہے، تو بے شک لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن ان کو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ مسنون وظائف ہے، لیکن جو کہ قرآن آیات کی دعائیں ہیں ان کے ذریعے اگر کوئی شخص جو استفادہ کر سکتا ہے، تو جیسا کہ صحابہ کرام نے پیارے نبی کے سامنے بات پیش کی کہ ہم لوگ جو ہے رقیہ کرتے ہیں، پیارے نبی نے سوال کیا کہ اعرضوا علی رقاکم، کہ تم جو بھی رقیہ کرتے ہو میرے سامنے پیش کرو، اور ارقو ما لم تکن شرکن، کہ تم لوگ جو ہے رقیہ کرتے رہو جب تک اس کے اندر کوئی شرک الفاظ نہ پائے جاتے ہوں. اس اعتبار سے جو ہے اگر کوئی شخص کسی کو فائدہ ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی ہمارے پاس اس کے بارے میں دلیل تو ہم نہیں پیش کر سکتے کہ پیارے نبی نے صحابہ نے کہا، لیکن کسی کا عمل ہے، صرف قرآن آیت ہے، اس میں صرف اللہ تعالیٰ کے دربار سے استعانت کی جا رہی ہے اور اس کو فائدہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.